اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں بخاری سوشل سروسز سے حیدر بخاری بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں ہر اس ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوں کہ جو اسلام کے متعلق ہو، جو پاکستان کے متعلق ہو۔ خواتین و حضرات، آج ایک بہت بڑی گڈ نیوز یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے بلائی، اور اس میں تقریباً 99% پارٹیز نے شرکت کی۔ میں کہہ رہا ہوں انتہائی لمحہ فکریہ ہے ان پارٹیوں کے لیے کہ جو فلسطین کے کوز کے لیے نہیں آئیں۔ کم سے کم ہمارا فلسطین کا ایک ایسا ایشو تھا کہ جہاں پہ ان کو آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، کھل کے ہر پارٹی نے اپنے اظہار کا خیال کیا۔ اس میں بہت سارے ایسے چہرے تھے کہ جو بہت زیادہ دبے ہوئے تھے، بڑے ڈرے ڈرے چہرے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ چہرے ایسے تھے جو بڑے کھلے ہوئے تھے اور بڑی کھل کے بات کر رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ مجھے نظر آئے جو منافقت کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے کہ جی آدھا فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کو دے دیں اور آدھا فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کو دے دیں۔ خواتین و حضرات، یہ ایمان کی سب سے گری ہوئی نشانی ہے کہ جب انسان اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنا گھر کسی کو کیوں دے دیں؟ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطین اسرائیل کو کیوں دے دیں؟ مقصد کہنے کا یہ ہے، بات کرنے کا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ جو متاثر کیا ہے مجھے، وہ امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سپیچ میں سب کچھ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس ٹاپک پہ بہت سارے کم لوگوں نے بات کی۔ اس کے بعد جو انتہائی جذباتی تقریر تھی وہ MWM کے سربراہ راجہ ناصر عباس کی تھی کہ جنہوں نے قرآن سے دلائل دے کے بتایا کہ یہ کوز ہمارا مسلمانوں کا کوز ہے، یہ ہماری دینی ایمانی فرض ہے کہ ہم اس کوز میں شامل ہوں اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس مسئلے پہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہی مظاہر تھا جنہوں نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، اور وہی مظاہر تھا جنہوں نے حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھی کرنے والی کہ جو عوام تک جس کے اثرات جائیں گے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایران اور سعودی عرب سے بھی کہا کہ آپ مل کے اس پہ کام کریں۔ ایران تو آلریڈی میدان عمل میں ہے اور کام کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے لیے میسج کیا ہے کہ سعودی عرب کو بھی اور تمام عرب ممالک کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ تو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو درد دل کے ساتھ اس ایشو کو لے کر چل رہے ہیں، اور بہت بڑی یہ کامیابی ہے ہماری پاکستانی حکومت کی کہ جنہوں نے اتنی بڑی کامیاب کل جماعتی کانفرنس کی اور اس کو انتہائی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ اور بہترین یہ میسج جائے گا فلسطینیوں تک، بہترین یہ میسج جائے گا اسرائیل تک، بہت زبردست یہ تمام اداروں تک میسج جائے گا، کیونکہ ہمارے پاکستان کی آواز معمولی آواز نہیں ہے۔ یہ ایٹم بم بنانے والا پہلا اسلامی ملک ہے پاکستان، کہ جس کی آواز آج صدر ایوان سے نکلی ہے اور یہ دور تلک جائے گی۔ خواتین اپنے گرد و نواح کا اور خاص طور پہ فلسطینیوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ جو بھی فلسطین کی کاز کے لیے ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ خدا آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سمٹ کی جائے، اس میں چیفز کو بلائیں، سربراہان کو بلائیں، فوج کے بھی ایک مضبوط موقف وہاں سے جاری کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ان کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، کچھ کنسائنمنٹ گئی ہیں، حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، خود الخدمت نے اس میں کافی کام کیا ہے، الحمدللہ عمل بھی کر رہے ہیں، وہاں ہمارا فیئر، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جتنا بڑا ہوا ہے، لیکن اس کو بڑھایا جائے۔ تعلیمی طور پر جو نقصان ان بچوں کا ہو گیا ہے ان کے لیے وظائف ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال، بہت سارے ممالک ملیشیا
اور قطر نے اور ترکی نے کی ہے، ہمیں بھی اس میں آگے بڑھنا ہے. سمبولک ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ شو کرنا چاہیے کہ ہمارا کنسرن کتنا بڑا ہے. اسی طرح سے ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے ڈپلومیسی کے میدان میں. بوتھ بنا کے باقاعدہ ہم مختلف ممالک کا یہ نہیں کہ بس کبھی کبھی پریشر لے بھی لیا کریں، اور پھر بھی نہیں نکالتے تو ہمارا آپ بالکل ووٹ لکھیں کہ ہم دو ریاستی حل کی بات نہیں کرتے، ہم اسرائیل کی 1 انچ کو بھی تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم نے صرف فلسطین کی آزاد ریاست ہے. بہت شکریہ. ان دو ممالک کو اس میں بہت آگے بڑھ کر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یکجائی اور میسیجز آ رہے ہیں اب اس طرح کے احساس تو سب کو ہو رہا ہے، لیکن سامنے آنے کی ضرورت ہے. یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے یہ تو اب دریا برد ہوگا انشاءاللہ. یہ اسرائیل کو لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کا ایک طریقہ تھا. حماس نے وہ کام تو کر دیا ہے. پاکستان میں بھی ایسی کوئی آواز جو اسرائیل کے حق میں یا آدھی پونی بھی آواز ہوگی وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچائے گی. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں سے جو بھی ڈکلیریشن ہوگا اعلامیہ، اس میں سے پری 1967 والی بات کو نکال دیجیے، اور دو ریاستی حل کے بجائے آپ فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کیجیے. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ابھی کوئی ایسی ڈپلومیسی نہیں ہو رہی. کون سا اسرائیل دو ریاستی حل کو مانتا ہے؟ وہ اگر کوئی چیز تھی بھی تو اس نے تو اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے. اب ہم اس کے پیچھے لگ جائیں تو ہمیں بالکل بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور میرا بہت واضح جماعت اسلامی کی طرف سے اس میں اگر چاہیے ہیومن رائٹس کے میدان پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری پوزیشن لی ہوئی ہے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کچھ عناصر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد پیدا ہو، اور وہ اس پوری جنگ کے تناظر میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ پہ حملہ ہوا ہے، ایران پہ حملہ ہوا ہے، تو سنی شیعہ کے خلاف بات کرے گا، شیعہ سنی. یہ تقسیم پہلے بھی ہمیں نقصان پہنچاتی رہی ہے. میرا خیال ہے سب نے سبق سیکھ لیا ہوگا، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سب کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اتحاد میں ہی ہماری نجات ہے. حسن نصر اللہ کو بھی اسرائیل کا میزائل لگا ہے، اور اسماعیل ہنیہ کو بھی اسرائیل کا میزائل لگا ہے. یہ اور سنی کو نہیں دیکھا ہوگا. وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم نادان ہیں کہ تقسیم ہو جاتے ہیں. ہمیں قوم کو بھی ایک بنانا ہے، اور ہمیں جو ہے پوری امت کو بھی ایک بنانا ہے. اور میں اس میں درخواست کرتا ہوں اس کانفرنس کے پیدا کرنی چاہیے اور اس پورے کیس کی ترجمانی کرنی چاہیے. لیکن پاکستان کی حیثیت اور باقی سارے مسلم ممالک کی حیثیت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم بنے نظریے پر ہیں، وہ حالات کے جبر میں بنے یا پہلے سے تھے. جغرافیاؤں کی تقسیم ہوئی جنگ عظیم دوم کے بعد، لوگوں نے اپنی جگہیں چھوڑنا شروع کی. ہم بنے نظریے پر ہیں، تو ہماری پوزیشن اور دوسروں کی پوزیشن میں بہت فرق ہے. ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. ہم رول ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے مسائل کو بھی حل کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. جب ہم اس کے راستے میں کام کرتے ہیں تو زمینیں خزانہ اگلتی ہیں، آسمان سے اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے؟ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا. اس لیے میں اب بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے وسیع عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی کیس پٹ اپ کریں اور انڈیا کو آئسولیٹ کریں. وہ آئے گا اسرائیل کے حق میں، اور اللہ نہ کریں کہ اسرائیل کو طاقت ملے. انشاءاللہ اللہ کا بھی اپنا ایک نظام ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مشیت حرکت میں نہیں آئے گی؟ کیا وہ اپنے مجاہدوں کو ایسے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ نبی کے امتیوں کو اس طرح چھوڑ دے گا؟ بالآخر حق کو غالب ہونا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ سر سوال یہ ہے، امریکہ کو بھی نہیں چھوڑے گا اسرائیل جو اس کے عزائم ہیں. اس لیے ہمیں اس میں لابنگ کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جرأت مندانہ موقف کی ضرورت ہے. مت ڈریں اس سے کہ معیشت کا جو حال ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے، اس کے بھی اسباب موجود ہیں. اس پر ہم لڑ رہے ہیں، روز لڑ رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، کرنے دے رہے ہیں، دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بالکل وہ موقف لینا چاہیے جو انسانیت کے حوالے سے ہو، جو ہمارے دین کے حوالے سے ہو، جو پاکستان کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے. جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم بہت کچھ کر دیتے تھے، لیکن آج تو ہمارا کشمیر کا بھی جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پسپائی اسلامی سمٹ کی جائے، اس میں چیفز کو بلائیں، سربراہان کو بلائیں، فوج کے بھی ایک مضبوط موقف وہاں سے جاری کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ان کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، کچھ کنسائنمنٹ گئی ہیں، حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، خود الخدمت نے اس میں کافی کام کیا ہے الحمدللہ. ہم ابھی بھی کر رہے ہیں وہاں ہمارا فیئر ہاؤس. جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں جو اتنا بڑا ہوا ہے.
لیکن اس کو بڑھایا جائے. تعلیمی طور پر جو نقصان ان بچوں کا ہو گیا ہے ان کے لیے وظائف ہونے چاہیے. اسی طرح جو زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال بہت سارے ممالک ملیشیا اور قطر نے اور ترکی نے کی ہے. ہمیں بھی اس میں آگے بڑھنا ہے. سمبولک ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ شو کرنا چاہیے کہ ہمارا کنسرن کتنا بڑا ہے. اسی طرح سے ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے ڈپلومیسی کے میدان میں. بوتھ بنا کے باقاعدہ ہم مختلف ممالک کا یہ نہیں کہ بس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, آنی ہے جانی ہے نہیں,